وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آج کی ہماری نشست کس مقصد کی خاطر ہو رہی ہے اور ہمیں اس میں کیا طے کرنا ہے، اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں رکھ دیتا ہوں کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے یہ بات اٹھی تھی اور مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال میں کچھ افراد آئے بھی تھے اور ان سے گفتگو بھی ہوئی تھی ہماری، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا معاملہ آیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نہیں ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ بلا شبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہے. شہر کے حالات سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں. کئی ایسے مقامات پر یہ باتیں ہوئیں اور یہ باتیں کئی ایک مقام سے سننے میں بھی آئی کہ علماء کرام نے صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے فضائل میں کچھ بیان دینا چاہا تو بسا اوقات انہیں روکا بھی گیا اور پھر کبھی ان کے لیے فون بھی آئے، یہاں تک کہ ان کو دھمکایا بھی گیا. اس سلسلے میں کئی ایک میٹنگیں ہوتی رہیں. ابھی رمضان المبارک سے پہلے ہمارے ہی جامعہ یعنی مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں عامدین تشریف لائے اور انہوں نے یہ بات رکھی کہ فریق مخالف یہ چاہتا ہے کہ مناظرہ ہو. ہم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس سے پہلے ان سے گفتگو ہو چکی ہے لیکن ان کے طرف سے کوئی مستند عالم نہیں رہتا جس سے کہ پورے طور پہ گفتگو ہو سکے. لہذا اگر ان کے عالم کا انتخاب ہوگا تبھی ہم گفتگو کے لیے تیار ہوں گے، ورنہ عمائدین اور ان کی جو عوام ہے ان سے کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اسی میٹنگ میں یہ بھی بات رکھی گئی کہ ان کی طرف سے لوگ تیار ہیں، وہ لوگ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی، آپ اچھی طرح سے آپ حضرات اس میٹنگ میں شریک تھے. ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ نہیں، ابھی مناظرے کی بات نہیں ہے، گفتگو کرائی جائے اور بحث وغیرہ جو بھی سمجھانے سمجھنے کا جو معاملہ ہے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے. تو یہ بات آئی کہ نہیں، ان کی طرف سے جب تیار ہیں تو آپ کیوں نہیں تیار ہوتے؟ تو ہم نے اس پہ یہ کہا تھا کہ اگر معاملہ مناظرے کا ہی ہے، علماء کا ہے، تو بحیثیت علماء ہم اس کو قبول کرتے ہیں بشرطے کہ ان کی طرف سے کوئی عالم ہو، وہ بھی مستند عالم ہو. یہ سلسلہ چلتا رہا.
اب رمضان المبارک کے بہت بعد ابھی چند دنوں پہلے یعنی 22 جولائی سن 2024 کو ہمیں ایک خط موصول ہوا صوفی اسلامک بورڈ کی جانب سے، جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں تحریر کی اور اپنے آپ کو مناظرے کے لیے پیش کیا، مناظرے کے آداب اور شرائط بھی لکھے، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا: پیش کردہ دستاویز اور مناظرے کا چیلنج من جانب فرقہ بریلوی جامعہ حضرت بلال ٹینی روڈ بنگلور۔ پہلی چیز میں واضح کر دوں، آپ سارے حضرات اس بات کے گواہ ہیں کہ چیلنج ہم نے نہیں کیا تھا، ان کی طرف سے بات آئی تھی تو ہم نے قبول کیا تھا۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیلنج مناظرہ نہیں کیا تھا، جب بات ان کی طرف سے آئی تو ہم نے اسے قبول کیا۔ یہ تحریر ہمارے پاس 22 جولائی سن 2024 کو آئی، اور اسی میٹنگ میں ہم نے طے کیا کہ ٹھیک ہے، ان کا جواب دیا جائے گا اور ہم ان کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کریں گے۔ جامعہ حضرت بلال کی طرف سے اسی مہینے کی 24 تاریخ کو ایک تحریر گئی، جو تحریر آپ سب لوگوں نے دیکھی ہے اور یہ تحریر وائرل بھی ہو چکی ہے۔ اس تحریر میں آخری میں یہی لکھا گیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کریں گے فریقین کے علماء۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نہیں ہیں، اور ہم ثابت کریں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ طرفین کے علماء شرائط مناظرہ، مقام مناظرہ اور وقت مناظرہ طے کرنے کے لیے وقت متعین کریں گے۔ ہمارے ادارے کی طرف سے ہم نے باقاعدہ یہ لکھا تھا کہ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اس خط کے جواب میں پھر ہمیں ایک تحریر موصول ہوئی 24 جولائی کو ہماری طرف سے گئی تھی۔ یہ تحریر صوفی اسلامک بورڈ ہی کی طرف سے تھی، جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جامعہ حضرت بلال کی جانب سے صوفی اسلامک بورڈ کو ایک دستاویز مناظرہ کرنے کے متعلق موصول ہوا ہے۔ ہم نے اپنی پہلی تحریر میں ہی اس کو واضح کر دیا تھا کہ مناظرہ کرنے کے لیے نہیں، مناظرہ کرنے کے لیے نہیں۔ ہماری تحریر کو اٹھا کر کے آپ پڑھ لیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کی طرف سے چیلنج مناظرہ ہوا ہے، ہم اسے قبول کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی دوسری تحریر میں یہ واضح کیا گیا کہ ایک دستاویز مناظرہ کرنے کے متعلق موصول ہوا۔ یہ تنبیہ کرنے کے باوجود بھی ایسا ہوا ہے اور تحریری غلطی ہوئی، لہذا صوفی بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے متعلق مکمل تبصرہ دا کیپٹل ہوٹل میں بتاریخ 19 اگست سن 2024 کو فریقین کی جانب سے 11 افراد بیٹھ کر شرائط مناظرہ طے کریں گے، تاکہ وقت مناظرہ کسی قسم کی شرائط باقی نہ رہے۔ لہذا جامعہ حضرت بلال کے نمائندوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آراء سے ہمیں مطلع کریں، اور اگر جامعہ کے افراد کسی اور جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لہذا ہمیں آشنا ضرور فرمائیں۔ وقت 11 بجے سے شام 5 بجے تک رہے گا۔ اب اس کے جواب میں جامعہ حضرت بلال نے جواب دیا تھا، اس تحریر کا جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ صوفی اسلامک بورڈ بنگلور کی طرف سے 19 اگست سن 2024 عیسوی کو شرائط مناظرہ کے سلسلے میں ہمیں آپ کا لیٹر موصول ہوا۔ آپ کی طرف سے دیے گئے تاریخ اور مقام اور وقت کو ہم منظور کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے 11 افراد جن میں علماء کرام اور عمائدین رہیں گے، آپ بھی اپنی طرف سے 11 افراد متعین کر لیں۔ نیز شرائط مناظرہ اور وقت مناظرہ طرفین کے علماء ہی طے کریں گے۔ یہ تحریر فریق مخالف کو دی گئی تھی۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اپنے اکابرین اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے جو بڑے ہمارے بزرگان دین ہیں، ہم نے ان سے مشورہ کیا اور شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے اس وقت دنیائے اہل سنت کی سب سے عظیم ترین جو شخصیتیں ہیں، وہ شخصیتیں
جس ذات پر سب سے زیادہ اعتماد فرماتی ہیں وہ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب عالمی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ حضور محدث کبیر، حضور قائد ملت اور خود حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان اعتماد کامل فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کی خاطر ہم نے انہی حضرات کا بڑوں کے مشورے کے ساتھ انتخاب کیا ہے۔ پھر ان کے ساتھ ان کے معاون مرکز اہل سنت سے تعلق رکھنے والے، جامعۃ الرضا میں پڑھانے والے، ہونہار مدرس اور بہت ہی عظیم مفکر، بہت ہی عظیم مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب، وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ دونوں حضرات یہاں پر موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے بیچ میں بہت اچھے اچھے علماء ہیں۔ حضرت علامہ مفتی سید ذبیح اللہ صاحب بھی، حضرت علامہ مفتی مقصود عالم فرحت ضیائی ہیں۔ یہ سارے علماء آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب ہم یہ چاہیں گے کہ اس سلسلے کو جو یہ رکا ہوا تھا اور یہ بڑھتا آ رہا ہے، دھیرے دھیرے جو بڑھتا آ رہا ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ بس اتنی ہی بات پہ میں اپنی چیزیں ختم کرتا ہوں۔ دیجیے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کلیئر اس میں آواز وہ مائک اگر ایک ادھر کر دیا جائے تو ہاں چھوٹا منگوا لیجیے اور منگوا لیجیے گا ابھی دے یہاں پر منگوا دیجیے ابھی دے دیجیے دوسرا اور منگوا لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہندو بھائیوں کے لیے آداب عرض ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ الطیبین واصحابہ المخلصین، ولعنۃ اللہ علی اعداء اہل البیت اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ سبھی حضرات نبی اور آل نبی پر درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی مقابل پروگرام شروع ہوتا ہے تو فریقین سے اجازت لی جاتی ہے۔ پہلے وہ شروع کریں گے